बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे एक यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शर्क से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कौमी असम्बली का हल्का NA 175 मुजफ्फरगढ़, इस हल्के को क्यों बाई इलेक्शंस के वाले से रेलिवेंट कंसीडर किया जा रहा है? इस हल्के में वोटर टर्नआउट कितना होगा? इस हल्के में कौन विनिंग कैंडिडेट होगा? इस हल्के में कौन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के वाले से सरप्राइज दे सकता है? किस बरादरी का वोट बहुत इफेक्ट कर सकता है? किस बरादरी का वोट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किया जा रहा है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात आज मैं इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ही साबका MP और अपने ही साबका MNA मेहर इरशाद अहमद खान सियाल को NA 175 से मैदान में उतारने का फैसला किया, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए लॉबिंग तेज कर दी और नून लीग के एक उम्मीदवार का नाम 71 से 72% फाइनलाइज हो चुका है। अब वो उम्मीदवार कौन है? वैसे तो जो 2 उम्मीदवार नून लीग के टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं वो दोनों इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत हैं कि दोनों नून लीग के साबका MP रहे हैं। अब एक कैंडिडेट को जो है वो बैठना पड़ेगा, एक कैंडिडेट को टिकट मिल जाएगा। अगर एक कैंडिडेट को टिकट ना मिला तो वो आज़ाद आकर 5-6 हज़ार वोट या 7-8 हज़ार वोट भी ले सकता है और फिर वोट वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग को। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग वफाक में एक दूसरे की तहादी जमाते हैं और एक दूसरे की तहादी होने के साथ साथ इन दोनों के अंदर आज भी इख्तलाफ राय पाया जाता है इस हवाले से कि जब डेरा गाजी खान का कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ और जिसमें महमूद कादर लगारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त खोसा को शिकस्त दी। ये वो नशिस्त थी जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर जरताज गिल वजीर तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 2024 के जनरल इलेक्शंस में कामयाब हुई थी। फिर इसी तरह इसकी जो सूबाई असम्बली की नशिस्त थी, जब वो महमूद कादर लगारी ने वो नशिस्त छोड़ी तो उस पर भी बाई इलेक्शन की डेट अनाउंस होना थी, लेकिन वहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के साहिबजादे उसामा अब्दुल करीम बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और ये वो नशिस्त थी जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिला मुकाबला जो है वो कामयाबी मिली। कोई कैंडिडेट उनके खिलाफ मैदान में नहीं उतरा। पीपल्स पार्टी के दोस्त खोसा ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा। अब इसी तरह ये जो नशिस्त है ना NA 175, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट वाला जो मुआहदा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बतौर इत्तेहादी जमात उसको तोड़ा। अब की बार मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया, चूंकि पीपल्स पार्टी का यह कहना था कि जो NA 175 मुजफ्फरगढ़ का बाई इलेक्शन है उसमें मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार मैदान में ना उतारे, लेकिन नून लीग ने यह फैसला किया कि मैदान खाली नहीं छोड़ना और मैदान में हर सूरत उम्मीदवार को उतारना। अब वो कौन सा खुशकिस्मत उम्मीदवार है उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन ये 2024 का जो जनरल इलेक्शन था इसमें एक वक्त में पीपल्स पार्टी के MNA रहने वाले जमशेद अहमद दस्ती, जो 2024 के जनरल इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हमाद नवाज खान टीपू को और पीपल्स पार्टी के मेहर इरशाद अहमद सियाल को शिकस्त दी और वो मेंबर कौमी असम्बली बने। मेंबर कौमी असम्बली बनने के बाद 2 साल बाद उनका केस चला। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जाली असनाद की बुनियाद पर जमशेद अहमद दस्ती को बतौर रुकने कौमी असम्बली नाअहल करार दे दिया और उनको डी नोटिफाई करने का हुक्म जारी कर दिया और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसले में लिखा कि जमशेद अहमद दस्ती बतौर रुकने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 62 और 63 की शिक पर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा ये 5 साल के लिए नाअहल करार दिए जाते हैं और ये मजलिस शूरा पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर नाअहल करार दिए जा चुके हैं, लिहाजा इनको डी नोटिफाई करने का हुक्म जारी किया जाता है। जमशेद दस्ती को बतौर रुकने कौमी असम्बली डी नोटिफाई कर दिया गया और वो नाअहल करार दिए जा चुके हैं। अब उसके बाद बाई इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी है और ये जो बाई इलेक्शन है NA 175 मुजफ्फरगढ़ का, ये एक्सपेक्टेड जो डेट आई है वो ये है कि जो मैं बहुत बड़े मुस्तनद ज़राए से आपके सामने रख रहा हूँ और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रमज़ान के फौरन बाद इस हल्के में बाई इलेक्शन होगा
اور بائی الیکشن میں گمسان کا رن ڈلے گا، اور دو امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مہر ارشاد احمد خان سیال میدان میں اتریں گے، تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کی طرف سے حماد نواز خان ٹیپو کی بجائے مسلم لیگ نون نے اس بار ملک قاسم ہنجرا جو نون لیگ کے سابقہ ایم پی ہیں ان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس حلقے میں پیپلز پارٹی کو ایج گیا ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کو ایج گیا ہے کہ جو ابھی حال ہی میں ضمنی الیکشنز ہوئے 2025 میں، جو بائی الیکشنز ہوئے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر، جہاں سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے بائی الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کی، تو سر یہ جو 9 مئی کی کیسز میں تحریک انصاف کو سزائیں ہوئی تھی، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، اس میں ایک حلقہ تھا پی پی 269 مظفر گڑھ۔ یہ قومی اسمبلی کی نشست این اے 175 کے نیچے صوبائی اسمبلی کی نشست ہے۔ یہاں سے پیپلز پارٹی کے میاں علمدار عباس قریشی ایک وقت میں جو مختلف سیاسی جماعتوں کی کشتی کے مسافر رہے، انہوں نے شکست دی مسلم لیگ نون کو۔ مسلم لیگ نون کے ویسے تو وہ حمایت یافتہ امیدوار نہیں تھے، ویسے تو وہ آزاد امیدوار تھے، سردار اقبال خان پتافی۔ اب سردار اقبال خان پتافی جو ہیں ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی، اور بہت سے نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے۔ حماد نواز خان ٹیپو نے بھی کہا کہ ان کو ووٹ دیا جائے، لیکن میاں علمدار عباس قریشی کی جو جیت ہے، جو ان کی جیت تھی، اس میں ایک بڑا وائٹل رول پلے کیا مہر ارشاد احمد خان سیال نے۔ اب یہ مظفر گڑھ کی وہ نشست ہے قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی جہاں پر شیعہ ووٹ بہت کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہاں پر اہل تشیع ووٹ ہیں، یہاں پر برادری ازم کے ووٹ سے زیادہ جو ہے وہ اہل تشیع کا ووٹ ہے، اور اہل تشیع کے ساتھ یہاں پر سیال برادری بھی ہے، پھر یہاں پر خان برادری بھی ہے، پھر یہاں پر میاں برادری بھی، ارائیں برادری بھی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ جو ارائیں برادری ہے، جس طرح میاں علمدار عباس قریشی ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو میاں علمدار عباس قریشی کی جو جیت ہے اس میں ایک بڑا جو وائٹل رول تھا، جہاں پر مہر ارشاد احمد خان سیال کا تھا، وہیں پر برادری ازم کا جو ووٹ ہے اس نے بھی بہت زیادہ وائٹل رول پلے کیا، اور مہر ارشاد احمد خان سیال صاحب جو ہیں انہوں نے جتنی کیمپین میاں علمدار عباس قریشی کی، اگر نون لیگ یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتی تو سر نتائج یکسر مختلف ہوتے۔ 2024 کے جنرل الیکشنز میں این اے 175 کی جو نشست ہے، وہاں سے جمشید احمد دستی 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ گین کر کے کامیاب ہوئے، 1 لاکھ سے اوپر ان کا ووٹ تھا۔ مہر ارشاد احمد خان سیال کا 71,000 کے قریب ووٹ تھا، اور حماد نواز خان ٹیپو جو نون لیگ کے امیدوار تھے ان کا 43,000 ووٹ تھا۔ تو سر سب سے زیادہ جو ووٹ تھا وہ جمشید احمد دستی کا تھا۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی تو نتائج یکسر مختلف ہوتے، اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جمشید دستی کو سرپرائز مل سکتا تھا۔ لیکن اب کی بات جب پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا، تو ساتھ ساتھ نون لیگ کا امیدوار بھی میدان میں ہوگا، اور تحریک انصاف اپنا امیدوار مجھے جو لگتا ہے کہ شاید وہ میدان میں نہ اتارے اور وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دے، کیونکہ تحریک انصاف نے 2025 کے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کا بائیکاٹ کیا، اور پھر وہاں پر تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ ہم اس لیے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کر رہے کیونکہ سلیکشن ہوگی۔ آپ کی بات بھی تحریک انصاف جو ہے وہ شاید اس سوچ کے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ نہ کرے اور اسی نظریے کے ساتھ الیکشن کا بائیکاٹ کر دے کہ جی ہمیں تو پتہ ہے کہ حکومتی مشینری کا استعمال ہونا ہے، لہٰذا ہم الیکشن بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب جمشید احمد دستی کی جو اہلیاں وہ بھی میدان میں نہیں اتریں گی، حالانکہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر جمشید دستی کی اہلیاں میدان میں اترتی ہیں تو ان کو ہمدردی کا ووٹ مل سکتا ہے۔ بھائی کیسی ہمدردیاں؟ کیا جمشید احمد دستی کی جعلی ڈگریوں کی ہمدردیوں کا ووٹ ملے گا؟ ساری دنیا کو پتہ ہے جمشید احمد دستی فیک ڈگریز رکھتا ہے، فیک ڈگریز اس کے پاس ہیں، فیک اسناد اس کے پاس موجود ہیں۔ اس نے بی اے کب کیا، اس نے جو ہے وہ میٹرک کب کیا، لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس تھا، محترمہ جسٹس عالیہ نیلم جو آنریبل چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ان کی عدالت میں یہ کیس تھا، اور اس وقت ان کی بھی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ پھر الیکشن ٹرائیبیونل نے اس کیس کا فیصلہ دیا، اور پھر الیکشن کمیشن اس فیصلے کا پابند تھا۔ جو الیکشن ٹرائیبیونل کا فیصلہ تھا اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جمشید دستی کو بطور رکن قومی اسمبلی ڈی نوٹیفائی کیا۔ جعلی اسناد کی بنیاد پر ان کو سزا ہونے کے بعد، نااہل قرار دیے جانے کے بعد، ان کو اس سیٹ سے خالی قرار دیا گیا اور اس سیٹ پر بائی الیکشن ہوگا۔
اب کی بار نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف نہیں ہوگی تو مہر ارشاد احمد خان سیال بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو ایج یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ میاں علمدار عباس قریشی جو ایک وقت میں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تھے، ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے تھے، اب کی بار وہ پیپلز پارٹی کی کشتی کے مسافر ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے کشتی کے مسافر میاں علمدار عباس قریشی جو مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنی قسمت آزمائی کر چکے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کا وہ حصہ رہ چکے ہیں، 2018 کے الیکشن سے قبل وہ عمران خان کے قافلے میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد وہ پھر جس طرح سلسلہ چلا، اور پھر جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو میاں علمدار عباس قریشی نے تحریک انصاف کی کشتی سے چھلانگ لگا کر پیپلز پارٹی کی کشتی میں چھلانگ لگا دی، اور پھر جب وہ 2024 میں جیتے تو ان کی اسی جیت کو پاکستان مسلم لیگ نون کے حماد نواز خان ٹیپو نے چیلنج کیا، اور جب انہوں نے چیلنج کیا تو میاں علمدار عباس قریشی کو سیٹ چھوڑنا پڑی۔ جب بائی الیکشن ہوا تو ایک بار پھر میاں علمدار عباس قریشی قسمت آزمائی کر کے کامیاب قرار دیے گئے اور انہوں نے جیت اپنے نام کی۔ تو سر اب کی بار جو ہے وہ قمصان کا رن ڈلے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک قاسم ہنجرا کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ حماد نواز خان ٹیپو سے زیادہ ملک قاسم ہنجرا اس وقت سرپرائزنگلی ایک بڑے بیسٹ اور بڑے ویلیویبل کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ جو ملک قاسم ہنجرا جو ہیں وہ مہر ارشاد احمد خان سیال کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اور اس لیے بھی ان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ ہوا ہے کیونکہ آئی تھنک ان کے چچا تھے سلطان محمود ہنجرا، جو مظفر گڑھ سے 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کے ایم این اے رہ چکے ہیں۔ تو سر اس حلقے میں مسلم لیگ نون نے بہت سوچ بچار سے میدان میں اپنے ایسے امیدوار کو اتارنے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ، آپ سمجھ لیں کہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سرپرائزنگلی بڑے حیران کن نتائج دے سکتا ہے۔ تو ملک قاسم ہنجرا جو ہیں وہ بھی ایک بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، جہاں مہر ارشاد احمد خان سیال کے مد مقابل کوئی امیدوار تگڑا امیدوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب مسلم لیگ نون نے ملک قاسم ہنجرا کو میدان میں اتار کے پیپلز پارٹی کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔